In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Very very good morning students. Dear students, آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈرائی انوائرمنٹ اینڈ ٹیریسٹریل انوائرمنٹ. وہ اینیمل جو کہ ٹیریسٹریل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں یا ڈرائی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اپنے آپ کو کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ اپنے اس ماحول میں کیسے زندگی گزارتے ہیں. آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. یہ جو جانور ہیں، یہ جو اینیملز ہیں، یہ جو زمینی ماحول میں رہتے ہیں، جو خشکی والے ماحول میں رہتے ہیں، جو ٹیریسٹریل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ان کا اصل پرابلم جو ہے وہ ہے ایویپوریٹو لاس، کہ پانی کا ضائع ہونا. ایویپوریشن کے ذریعے ان کی باڈی سے پانی ضائع ہوتا ہے، لیڈنگ ٹو ڈی ہائیڈریشن. جب پانی باڈی سے ضائع ہوگا تو باڈی کے ڈی ہائیڈریٹ ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا. تو یہ اصل میں ان کا پرابلم ہے. اب اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے زمینی جانوروں نے، یعنی ٹیریسٹریل جو اینیملز ہیں، انہوں نے کچھ اڈاپٹیشنز جو ہیں وہ اپنی باڈیز کے اندر لائی ہوئی ہیں. وہ اڈاپٹیشنز جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں، اور ان اڈاپٹیشنز کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ٹیریسٹریل موڈ آف انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو فٹ کر لیتے ہیں، یعنی کہ وہ ٹیریسٹریل موڈ آف لائف اختیار کر لیتے ہیں. اب وہ جو اڈاپٹیشنز ہیں وہ تین قسم کی ہو سکتی ہیں. ایک اسٹرکچرل اڈاپٹیشنز، بیہیویورل اڈاپٹیشنز، اینڈ نمبر 3 میٹابولک اڈاپٹیشنز. سب سے پہلے ہم اسٹرکچرل اڈاپٹیشنز کی بات کریں گے. تو اس میں باڈی کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں، اعضاء کے اندر، باڈی کے فیچرز کے اندر ایسی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں جن کے تحت وہ میکسیمم پانی کو بچا سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، اور اپنی خشکی والے ماحول میں زندہ رہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلا پوائنٹ اس میں ہے کہ واٹر پروف باڈی سرفیس. تو ٹیریسٹریل اینیملز کی جو باڈی سرفیس ہے وہ واٹر پروف ہوتی ہے، یعنی اس میں سے پانی کا لاس منیمم ہوتا ہے، کم سے کم ہوتا ہے. اگر ہم انسیکٹس کی بات کریں تو انسیکٹس میں اللہ پاک نے ایگزوسکیلیٹن جو ہے بنایا ہوا ہے. ان کا جو ڈھانچہ ہے وہ ایگزوسکیلیٹن کا بنا ہوا ہے. ایگزوسکیلیٹن کے اندر کائٹن موجود ہے. یہ ایگزوسکیلیٹن جو ہے یہ انسیکٹس کو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے، واٹر لاس میں کمی لاتا ہے، اور یوں انسیکٹ جو ہیں ٹیریسٹریل انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں اور بہترین انداز سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. دوسرا اس میں ہے ملٹی لیئرڈ کیراٹینائڈ سکن. ٹیریسٹریل اینیملز کے اندر جلد جو ہوتی ہے وہ کئی لیئر پر مشتمل ہوتی ہے. ایپیڈرمس ہے، ڈرمس ہے، اس کے نیچے فیٹی لیئر ہے، اور پھر سکن کے اندر کیراٹن ہوتی ہے. کیراٹن جو ہے یہ ایک پروٹین ہے جو واٹر لاس کو منیمائز کرتی ہے، کم سے کم کر دیتی ہے. تو یہ تو ہیں اسٹرکچرل اڈاپٹیشنز جو جاندار اپنے اندر لاتا ہے اور اپنے آپ کو اس سخت، یعنی کہ گرمی والے ماحول، زمینی ماحول، خشکی والے ماحول میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سیو رکھتا ہے اور پانی کی ڈی ہائیڈریشن سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اب نمبر 2 ہم بات کریں گے میٹابولک اڈاپٹیشن سے. میٹابولزم کیا ہے؟ کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں جی، یعنی کیٹابولزم بھی ہو رہا ہے، اینابولزم بھی ہو رہا ہے. یعنی کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم جو ہے وہ کینگرو ریٹ ایک اینیمل ہے، ایک ڈیزرٹ کا اینیمل ہے. اسے ہم، بلکہ یہ میمل ہے تو اس کا کامن نیم جو ہے وہ کینگرو ریٹ ہے. یہ کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم جو ہے یہ اختیار کرتا ہے. یہ پودوں کے بیج کو کھاتا ہے اور یہ اس طریقے سے واٹر آف میٹابولزم پیدا کرتا ہے اور پانی کی کمی دور ہوتی ہے. ایٹ اسٹارچی فوڈ، اور اسٹارچ بھی ایک کاربوہائیڈریٹ ہے تو یہ اسٹارچ والی فوڈ کھاتا ہے. اور جب اسٹارچ کا میٹابولزم ہوتا ہے یا کاربوہائیڈریٹ کا میٹابولزم ہوتا ہے تو اس میں پانی پیدا ہوتا ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ اس کی ضروریات کو، باڈی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دیتا ہے اور خشکی والے ماحول میں ایسے جانداروں کو فٹ کر لیتا ہے. تو اسی طریقے سے اب ہم نے بات کرنی ہے بیہیویورل اڈاپٹیشنز کی. بیہیویورل اڈاپٹیشنز میں کینگرو ریٹ جو ہے وہ اپنا بیہیویئر چینج کرتا ہے، یعنی وہ ٹنلز کے اندر گھس جاتا ہے، بلوں کے اندر گھس جاتا ہے. یعنی کہ جب سخت دن ہوتا ہے
دن کے 12 بج رہے ہوتے ہیں، سمر ڈے ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بلوں میں گھسا لیتا ہے یا ٹنل کے اندر گھسا لیتا ہے اور چھاؤں میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، جب وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا جو ایویپوریشن ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے، یعنی ایویپوریٹو کولنگ ہوتی ہے، مگر ڈی ہائیڈریشن کا عمل سست ترین ہو جاتا ہے، اور یوں وہ پانی کو اپنی باڈی کے اندر جو ہے صحیح ریشو میں رکھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے انہائیڈروبیوسس، یہ ایک خاص قسم کی ٹرم ہے، یہ ایک پروسیس ہے جس کے تحت ٹیریسٹریل اینیمل کین ٹالریٹ ڈی ہائیڈریشن۔ ٹیریسٹریل اینیمل جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں، اینڈ اٹ ڈفرز ان ویریس اینیمل۔ اور یہ جو ایبلٹی ہے، یہ جو صلاحیت ہے، یہ جو ڈی ہائیڈریشن کو برداشت کرنے کی اہلیت ہے، یہ مختلف جانوروں میں مختلف ہوتی ہے۔ اسی لیے یعنی ڈی ہائیڈریشن کو برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ٹیریسٹریل اینیملز کو، زمینی ماحول میں رہنے والے جانداروں کو بڑا فائدہ دیتی ہے، اور یوں ایویپوریشن سے وہ جاندار بچ جاتے ہیں۔ اور جب ایویپوریشن نہیں ہوگی تو ظاہر ہے باڈی کے اندر پانی کی مقدار میں کمی بھی نہیں آئے گی، اور اینیمل جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن سے بچ جائے گا۔ اس انداز سے زمینی جانداروں نے اپنے اس سخت ماحول میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔